ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. جنوری کے مہینے کی ریڈنگ ہے پائسس سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے. کریئر اور ریلیشن شپ دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے. ایڈوائس کے کارڈز میرے پاس علیحدہ علیحدہ موجود ہیں اور سٹارٹ لیتے ہیں ہم ود دا ریلیشن شپ. یہاں پہ پائسس کے ساتھ جو لوگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں لبرا، ایکویریس، اسکارپیو یا لیو، یہ یہاں پہ کارڈز جو ہیں وہ پرومیننٹلی ہیں. اور اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ پائسز لوگوں کے نزدیک یہ پرسن جو ہے جو کہ ایئر سائن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اٹریکٹیو، بلکہ اٹریکشن بلکہ فزیکل سینس سے زیادہ ایک اسپرچول لیول کے اوپر جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اور یہاں پہ سٹار کا کارڈ موجود ہے کرنٹ انرجی کے طور پہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ آپ کے لیے کتنا زیادہ اہم ہے اور یہ آپ کی گروتھ کے لیے کتنا زیادہ اہم ہے اور یہ آپ کو اسپرچولی آگے لے کے جانے کے لیے کتنا زیادہ اہم ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کنگ آف کپس کی طرح موجود ہیں. یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ بیسیکلی. اچھا، یہ ساری صورتحال جو ہے یہ پچھلے سال سے سٹارٹ ہوئی ہے، شاید آپ یہ سمجھ لیں مارچ، اپریل، مئی والے ٹائم پیریڈ سے 2022. اچھا، اس میں یہ ہے کہ پچھلے مہینے میں شاید کچھ کمیونیکیشن آپ لوگوں کی ہوئی ہو، ادروائز تو کافی زیادہ ایک بیسیکلی ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ریلیشن شپ ایک دفعہ بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے یا اینڈ ہو جاتا ہے اس کا. اچھا، اب اس میں ایک طرف جو ہے وہ ریلیشن شپ اینڈ ہونے کی باتیں ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اس پرسن کو بے تحاشا یاد کرتے ہیں، مس کرتے ہیں. ان کے ساتھ گزارا ہوا ٹائم جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ یاد آتا ہے، لیکن سم ہاؤ آپ نے اپنے فیس کے اوپر ایک ماسک چڑھایا ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ سکون سے بظاہر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. کنگ آف کپس بظاہر جتنے سکون سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اندر خانے انٹرنلی ایموشنلی وہ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اتنی زیادہ پین میں ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. یہاں پہ اسٹرینتھ کا کارڈ بھی ہے. بے شک آپ کے اندر بہت انرجی ہے، بہت آپ کا ہولڈ ہے، لیکن سٹل آپ کے ایموشنز، آپ کی فیلنگز کسی نہ کسی طرح سے دبے ہوئے ہیں. آپ ان کو مسلسل دبا رہے ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ زیادہ دیر تک چلے گی نہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جس پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو بار بار بلایا ہے، بار بار شاید منایا ہے، کمیونیکیشن کرنے کی بیسیکلی بہت زیادہ کوششیں نظر آ رہی ہیں. یا یہ کہہ لیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران جتنی بھی کمیونیکیشن کی کوشش ہے وہ اس پرسن کی طرف سے ہے جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. لیکن آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ ٹوٹلی ایک آئی ڈونٹ کیئر یا آئی ڈونٹ نیڈ یا آئی ڈونٹ فیل گڈ ٹائپ کا ہے، جس میں یہ کہ دوسرے پرسن کی موجودگی ہونا نہ ہونا برابر ہے اور نہ ہی ہو تو اچھا ہے. اس ٹائپ کا جو آپ کا ایکسپریشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ وہ کافی زیادہ ان کے لیے پینفل رہا ہوگا. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے. یہ جو ڈرامہ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے، اتنا ہی پرابلمٹک ہے، اتنا ہی پینفل ہے. لیکن ایگو ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اور بھی سرٹن ریزنز ہو سکتی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ فائنینشیل ریزن ہو، کچھ جگہوں پہ فیملی کی ریزنز ہوں، کچھ جگہوں کے اوپر آپ کی اپنی مینٹل کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے. یا بعض لوگوں کے لیے یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت انڈر ویلیو کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت ریلیشن شپ یا یہ اتنا زبردست پرسن جو کہ اسٹار کے کارڈ سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے، I cannot deserve that یا I am not able to have that person in my life اور میں اس قابل ہی نہیں ہوں اور میں شاید مجھے خود ہی چھوڑ دینا چاہیے، ادروائز انہوں نے تو مجھے چھوڑ ہی دینا ہے. تو ایک آپ نے اپنے ذہن میں جو ایک خیال بنا لیا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اکیلے ہیں، بہت زیادہ غصے میں ہیں، ٹھیک ہے جی. اور آپ کے اپنے ذہن کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم وہ فیصلہ کرتے ہیں یا وہ فیصلہ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دل کی آواز نہیں ہوتی، جو ہماری خواہش نہیں ہوتی، تو اس میں ہم کسی اور سے تو کیا جنگ لڑنی ہے، ہم اپنے آپ سے، اپنی ذات سے خود سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کام کے اوپر کنونس کرنا جو ہم نہیں کرنا چاہتے. مسلسل اپنے آپ سے لڑائی کرنا سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ ڈریننگ کام ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ
آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ پرسن جب یہ جنوری سٹارٹ ہوا ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اوکے بھئی اب آپ نے جو بھی کچھ کیا جیسا بھی ہوا ٹھیک ہے، لیکن ناؤ اٹس اے ٹائم کہ یہ پرسن جو ہے یہ جا رہا ہے یا چلا گیا ہے. اور جنوری کے مہینے میں یہ بات جو ہے یہ آپ کو کافی زیادہ اسی طرح سے محسوس ہوگی کہ فائنلی یہ پرسن جو ہے آپ کی زندگی سے چلا گیا ہے. لیکن یا تو یہ ہے کہ چونکہ آپ نے خود چھوڑا ہے تو آپ کو واپس خود ہی جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں، یا یہ کہ کوئی ایک پرسن جو ہے وہ دوبارہ واپس آ رہا ہے. obviously جو چھوڑ کے جاتا ہے اسی کو واپس آنا ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایس آف کپس اور 7 آف سورڈز کی ڈائریکشن سیم ہے. سو جو پرسن چھوڑ کے گیا ہے، جس پرسن نے یہ بات انیشیٹ کی ہے کہ ریلیشن شپ کو ختم کر دینا ہے، وہی پرسن جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، وہی پرسن جو ہے وہ دوبارہ ایس آف کپس جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے. اور آئی ٹرولی بلیو کہ یہ آپ ہی ہیں پائسز جو کہ اس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کنگ آف کپس کا کارڈ بھی ہے. ایموشنز بہت زیادہ ہیں آپ کے، لیکن یا تو وہ ایموشنز آپ سے ہینڈل نہیں کیے گئے، اور یا پھر آپ کو خوف ہے، ڈر ہے کہ یہ پرسن نے چلے جانا ہے چھوڑ کے، تو پہلے میں ہی چھوڑ دوں. اچھا جی، ریلیشن شپ تو ہو گیا. کریئر کے معاملات جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں بھی ظاہر بات ہے ڈیتھ کا کارڈ یہاں پہ موجود ہے. ایک بہت مشکل سچویشن جس میں سے آپ نکل کے آئے ہیں. فائنینشلی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ڈیفیکلٹی دیکھی ہو. یہ ایسے ہے جسے جاب سے کسی کو فائر کر دیا جائے، کاروبار ٹوٹلی لاس ہو جائے، لیکن اسٹرینتھ کا کارڈ موجود ہے. چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے آپ کو وہ آتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ آپ میں اتنی برداشت اور حوصلہ ہے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے. پچھلے کچھ عرصے کے دوران، خاص طور پہ یہ دسمبر کا مہینہ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی پرسن ایسا ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے، یا اس نے آپ کی پہلے بھی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، اب بھی وہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہے. یہاں پہ کسی قسم کی پارٹنرشپ جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ جو کہ ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فائنینسز کی سینس میں ڈیولپ ہو رہی ہے. اور یہ ایسی بات ہو سکتی ہے جیسے کوئی دوسرا شخص جو ہے نا آپ کو آفر کرتا ہے کہ اوکے تم نے جو کام کرنا ہے تم کرو، میں تمہیں سپورٹ کروں گا. یہاں پہ ایڈوائس کا کارڈ جو ہے وہ ریور کا کارڈ ہے. اگین میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دسمبر جو ہے وہ وہاں سے آپ کے لیے معاملات میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے، اور اب جو ہے ایک ہو سکتا ہے کہ اب جا کے جب آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں ایک فلو بننا شروع ہو جائے، اور آہستہ آہستہ آپ اس فائنینشیل جو کرائسس ہے اس میں سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں جو چیز امپورٹنٹ میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی وہ یہ 7 آف سورڈز کا کارڈ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کاروبار آپ کا تھا پہلے فار ایگزامپل، اور وہاں پہ آپ کو کسی شخص کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، لاس ہوا ہے، یا آپ کہیں جاب پہ تھے اور وہاں پہ کسی اور شخص کی وجہ سے آپ کو لاس ہوا ہے، یا آپ کو فائر کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دوبارہ آنے کی کوشش کرے. سو بی مائنڈفل اباؤٹ دا پیپل اراؤنڈ یو. کس کو ساتھ رکھنا ہے، کس کو لے کے چلنا ہے. یہ مت کیجئے گا کہ وہی تجربہ دوبارہ دہرانے کی کوشش کریں جو کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے کیا ہے اور بہت زیادہ نقصان آپ نے اٹھایا ہے. یہاں پہ ڈیتھ کا کارڈ موجود ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے آپ کسی سے مشورہ کریں. کمیونیکیشن جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گی، رادر دین کہ سارا کچھ خود ہی کرنے کی کوشش کریں. بہتر یہ ہوگا کہ آپ ارد گرد والے لوگوں سے، وہ لوگ جو اس قسم کے ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں، یا ایون جو آپ کا پارٹنر، اگر کوئی پارٹنرشپ آپ نے کی ہے بالفرض، یا سلیپنگ پارٹنر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، یا انویسٹر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک، اس سے بھی آپ کو مشورہ کرنا چاہیے. اس قسم کے کسی بھی معاملے میں آپ کو اکیلے ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کوئی جو ہے جس نے آپ کو پہلے نقصان پہنچایا ہے وہ آپ کو دوبارہ کسی نہ کسی انداز میں پھنسانے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ پائسز لوگوں کے لیے تھی، سن مون اینڈ اسینڈنٹ. آئی ہوپ آپ کو کہیں نہ کہیں اس سے فائدہ ہوا ہوگا. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.